السلام علیکم ناظرین، اسی سیریز کے تیسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ ہم نے پہلی دو ویڈیوز میں اس کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح سے ہیکل سلیمانی پہلی دفعہ تعمیر ہوا اور بخت نصر نے اس کو گرایا، اور دوسری دفعہ تعمیر کیا ہیروڈ نے تعمیر کیا اور رومنز نے اس کو گرا دیا۔ تیسری دفعہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا۔ ناظرین، یہودیوں کے مطابق اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی رسم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اللہ کی یاد میں، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی، اس کو منظور کیا گیا، اللہ کے ہاں وہ قبول ہوئی، اور اس طرح اس گھرانے میں قربانی کی رسم کی ابتدا ہوئی۔ بکری یا دمبا جو ہے وہ ذبح ہونا شروع۔ ناظرین، مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، لیکن یہودی جو عبرانی ہیں وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ لیکن ناظرین، سارے لوگ متفق ہیں کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی۔ ناظرین، اس طرح یہ قربانی کی رسم جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رائج ہوئی۔ سارے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قربانی کی رسم جاری رہی۔ پہلی دفعہ جب ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تو وہاں بھی ایک قربان گاہ بنائی گئی کہ وہ قربانی جو تھی عبادات اور قربانی پیش کی گئی۔ اس میں اس وقت یہ کوئی واضح نہیں تھا کہ لال ہی بچھڑے کی قربانی ہو۔ ناظرین، جب یہ قربانی پیش کی گئی، یہ قربانی کی رسم چلتی رہی حتیٰ کہ جب بخت نصر نے ہیکل سلیمانی تباہ کر کے یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، تب یہ قربانی کی رسم رک گئی۔ اور پھر جب دوبارہ ہیروڈ نے دوسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ قربانی کی رسم دوبارہ سے شروع ہوئی۔ یہاں یہودیوں میں ان کی کتاب کے مطابق قربانی کی رسم اپنی پیورٹی کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے محبت میں، یعنی جو سب سے پیاری چیز ہے اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے وہ جنگلی جانور کی نہیں ہوتی، بلکہ کسی پالے ہوئے جانور یعنی جس سے آپ کو محبت ہو۔ دوسرا جو اہم حصہ، یعنی ان کی کتاب کے مطابق یہ دوسرا حصہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ قربانی پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں۔ تیسرا اللہ کی قربت کے لیے، یعنی یہ تین وجوہات ہیں جن کی بنا پر قربانی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں، ان کی یاد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان کی قربانی مسلمانوں سے مختلف ہے کیونکہ یہ اپنے مسیحا کی جو ہے انتظار میں ہے۔ تو ناظرین، ان کی کتاب یہ جو کنگ ون کے مطابق یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات کے مطابق یہ قربانی تقریباً 7 دفعہ ہو چکی ہے لال بچھڑے کی، کیونکہ یہ صرف لال بچھڑے کی ہی قربانی کے اوپر، جس کو ہم ریڈ ہائفر کہتے ہیں۔ ریڈ ہائفر ایک ایسا بچڑا، ایسی گائے ہوتی ہے کہ جس کا دودھ نہ دھویا گیا ہو، جس کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، یعنی وہ بالکل فریش ہو، بغیر استعمال کیے، اس کی قربانی کرنے کے یہ آدمی، یعنی ان کی کتاب کے مطابق انہوں نے۔ لیکن تاریخ دان جو عبرانی مورخ بھی ہیں وہ بھی اس چیز پر متفق ہیں کہ یہ قربانی تاریخ میں 9 دفعہ ہو چکی ہے، اور یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اپریل کے اینڈ پہ کریں گے، اور کچھ لوگ ہیں کہ 22 اپریل کو یہ جو اب قربانی لال بچھڑے کی کرنے جا رہے ہیں یہ رسمی ہوگی۔ لیکن ان کے جو ربیز ہیں وہ اپنی کتاب کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 دفعہ قربانی ہو چکی ہے، یہ 8ویں قربانی ہے۔ بہرحال جب دوسری دفعہ ٹیمپل آف سلیمان تباہ کیا گیا تھا، یعنی یہودیوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، قربانی کی رسم بھی تب ہی ختم کر دی گئی تھی، کیونکہ پہلی دفعہ جب قربانی کی رسم کی ابتدا ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، اور دوسری دفعہ سائرس نے جب ان کو واپس ارض مقدس میں آباد کیا تھا تو تب قربانی کی ابتدا ہوئی، دوبارہ سے اس رسم کو جاری کیا گیا تاکہ یہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو قربانی کی رسم ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب تک اس وقت کے یہودیوں سے لے کر آج تک کے یہودیوں میں بہت تحریفات ہو چکی ہیں۔ ان کی تورات جو کتاب ہے اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی، بلکہ اس کا تلموذ میں جو ہے وہ تحریفات کے ساتھ بنا لیا گیا۔ انہوں نے اپنا ایک عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اگر یہ قربانی کریں گے تو ان کو دوبارہ حکمرانی، جو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے لیے پھر یہ ہزاروں سال جو ہے وہ پھر جلا وطن پھرتے رہے، دوبارہ سے جب ارض مقدس میں یعنی فلسطین میں دوبارہ آباد ہوئے، جس کو اب اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یہ وہاں پر دوبارہ آباد ہوئی، تیسری دفعہ آباد ہوئی۔ لیکن تیسری دفعہ ابھی تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس لال بچھڑے کی تلاش تھی جو مکمل طور پر لال ہو، جس کے اوپر ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو۔
اس کے لیے پچھلے 40 سال میں امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں یہ ریسرچ کر رہے تھے اور جینیٹیکل ماڈیفیکیشن سے ایک ایسا بچڑا تیار کیا گیا اور ربیز کا باقاعدہ ایک قافلہ وہاں جاتا تھا اور ایگزامن کرتا تھا، اور آخرکار 40-50 بچڑوں کی چھان بین کے بعد انہیں 5 بچڑے مل گئے، جس کو $5 ملین سے امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے امپورٹ کیا گیا اسرائیل میں۔ اب یہ 22 اپریل کو اس کی قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب یہ قربانی کریں گے، اور ان کی کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق، تلمود کے مطابق جب یہ قربانی کریں گے، کیونکہ یہ مردوں کے ساتھ ملاپ کی وجہ سے ناپاک ہو گئے، قربانی کرنے سے اس کو ایشز کو پانی میں ملا کر یہ دوبارہ اس کو اپنے اوپر چھڑکاؤ کر کے اپنی پاکی جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ یعنی جب وہ ایشز پانی کے ساتھ ملیں گے، اس کو واٹر آف لسٹریشن کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جو ان کا ہائی پریسٹ جو اس وقت موجود ہے وہ یہ قربانی پیش کرے گا، اور انہی پریسٹ کی زیر نگرانی قربانی ہوگی، اور وہ قربانی کرنے کے بعد وہ واٹر آف لسٹریشن سے دوبارہ ناپاکی سے پاک ہو جائیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب یہ پاک ہو جائیں گے تو یہ تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ تیسری دفعہ جب شروع کر دیں گے تو ان کا مسیحا جو ہے وہ آ جائے گا۔ یہ ایک ان کے اندر، یہودیوں کے اندر ایک فکرہ بولا جاتا ہے، دی سیکریفائس آف ریڈ ہائفر وداؤٹ مسایا، اور دی مسایا وداؤٹ سیکریفائس آف ریڈ ہائفر، کہ ایسی قربانی جو اس مسیحا کے آنے کے اوپر پیش۔ ابھی بھی ان میں رسم ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو دلہن جو ہے وہ ایک شیشے کے گلاس کے اوپر چھلانگ لگاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس مسیحا کو یاد کر سکے کہ وہ آنے والا ہے، اور تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر میں مدد کر کے ان کی حکمرانی کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ تو ناظرین، ان کے عقیدے کے مطابق یہ تیسری دفعہ 22 اپریل کو وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اور دی مسایا وداؤٹ سیکریفائس آف ریڈ ہائفر، کہ ایسی قربانی جو اس مسیحا کے آنے کے اوپر پیش۔ ابھی بھی ان میں رسم ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو دلہن جو ہے وہ ایک شیشے کے گلاس کے اوپر چھلانگ لگاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس مسیحا کو یاد کر سکے کہ وہ آنے والا ہے، اور تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر میں مدد کر کے ان کی حکمرانی کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ تو ناظرین، ان کے عقیدے کے مطابق یہ تیسری دفعہ 22 اپریل کو وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے، کیونکہ جب یہ لال بچڑوں کا قصہ چلا تو پوری دنیا میں ایک کوہرام مچ گیا، تو اس میں اسرائیل کے جو ربیز ہیں انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم اس کو ہیکل سلیمانی یعنی مسجد اقصیٰ والے صحن میں نہیں کر رہے، تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ ہم ہیکل سلیمانی کی تیسری دفعہ نہیں تعمیر کرنا چاہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ماؤنٹ آف اولیوز کے اوپر جو ہم اس قربانی کو پیش کریں گے۔ لیکن ناظرین، تاریخی حقائق سے یہی ملتا ہے کہ یہ جو تیسری لال بچڑے کی قربانی یعنی ریڈ ہائفر کی قربانی وہاں پر کریں گے، اور تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ان کا مسیحا کون ہے، کہاں ہے، اس وقت کہاں ہے، کب آئے گا، تاریخ میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، مسیحا کے اوپر ہم اگلے پارٹ میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جاتے جاتے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔